السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابو المعظم ترابی پروگرام سندھ کنارے کے ساتھ اس وقت ہم موجود ہیں جامعہ سراج العلوم میں، جو ڈیرہ اسماعیل خان کی تاریخی دینی درسگاہ ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین ہیں ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب۔ وہ مدینہ میں مقیم ہیں اور ڈی آئی خان تشریف لائے ہیں، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ غنیمت سمجھا کہ آج ان کا انٹرویو کر لیا جائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور شفقت فرمائی۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ گومو یونیورسٹی کے حوالے سے، ان حالات کے حوالے سے، ابھی آپ جب مدینہ میں تھے تو ہمیں آپ نے ایک بیان بھیجا تھا، وہ ہم نے شائع بھی کیا تھا۔ تو گومو یونیورسٹی کے حوالے سے آپ کیا دلچسپی رکھتے ہیں، کیا تعلق بنتا ہے آپ کا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حالات چل رہے ہیں یونیورسٹی کے وہ کیسے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک گومو یونیورسٹی کا تعلق ہے، یہ ہماری مادری علمی ہے، اور میں نے HEC یہاں پر باقاعدہ تعلیم 3 سالہ BA B.Ed کورس تھا، اس وقت کیا تھا جب عبدالعلی خان یہاں کے وائس چانسلر تھے، اور آپ کی اس یونیورسٹی کے پہلے یعنی اسٹوڈنٹ یونین کا پریزیڈنٹ میں ہوں جی سر۔ اور اس وقت الحمدللہ ہم نے یونیورسٹی کے لیے اسٹوڈنٹ لائف میں بڑی قربانیاں بھی دیں، اور اس کے علاوہ الحمدللہ بہت سارے ڈپارٹمنٹس بھی کھلے۔ تو مختصراً یہ کہ جہاں تک ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب کا تعلق ہے، میں الحمدللہ کیونکہ HEC کی طرف سے بنو یونیورسٹی کا سنڈیکیٹ کا ممبر بھی رہا ہوں، اور وہاں کی سلیکشن بورڈ کا بھی ممبر رہا ہوں۔ ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح سے سلیکشنز ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد کافی مدت یونیورسٹی کے امور سے دیگر یونیورسٹیوں میں بھی میں کیونکہ ایکسٹرنل ایگزامینر کی حیثیت سے بھی اب بھی کام کر رہا ہوں۔ PhD کلاسز کی جو تھیسز ہیں میرے پاس آتے ہیں۔ تو رہا یہ کہ ایک بہت بڑی فخر کی بات کہ ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب وہ ایک ایسے وائس چانسلر بن کر آئے جو آنےسٹ بھی تھے، اور اس کے علاوہ میرٹ پر کام کرنے والے، اور پہلی مرتبہ انہوں نے سلیکشن بورڈ، سنڈیکیٹ سے سلیکشن بورڈ تک میرٹ کے اوپر فیصلے دیے۔ پھر اس کے بعد آپ کے علم میں باقی میں چیزوں پر اتنی روشنی نہیں ڈالنا چاہتا کہ یونیورسٹی کے داخلی امور آپ زیادہ واقف ہیں۔ میں تو ورلڈ سیکرٹری جنرل انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ ہونے کی حیثیت سے ایک میری نظر جہاں پاکستان سے محبت کے ساتھ پاکستان کے امور پر ہے، وہاں گومو یونیورسٹی کیونکہ میں وہاں پڑھتا بھی رہا ہوں، اور اس کے بعد الحمدللہ اسٹوڈنٹ یونین کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد HEC کے ساتھ میرا گہرا تعلق رہا ہے۔ تو اس دوران میں نے اپنی اس تھوڑی سی ایکسپیرئنس لائف میں ایسا آنےسٹ وائس چانسلر نہیں دیکھا کہ جس نے اتنی بڑی بھرتی اور اس میں سنڈیکیٹ اور سلیکشن بورڈ میں خود رات دن بیٹھ کر محنت کر کے یونیورسٹی کو آگے بڑھایا۔ پھر لیکن یہ وائس چانسلر صاحب جب تشریف لائے تو ان میں ایک سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ کیونکہ علمی ایک بہت شخصیت بھی، اور اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مقام بخشا تھا، ایک تو یہ تھا کہ وہ خود ایک ایسے پڑھے لکھے یعنی کہ جو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہونے میں صلاحیت پوری رکھتے تھے، اور اب بھی ہیں۔ میں تو انہیں اب بھی وائس چانسلر قرار دوں گا۔ وہ تو جبری رخصت پہ ہیں، لیکن انشاءاللہ ہائی کورٹ میں ان کا کیس گیا ہوا ہے، تو مجھے امید ہے کہ انہیں اسٹے مل جائے گا۔ اچھا، جبری رخصت پہ بھیجنے کا ایک جواز حکومت نے یہ پیش کیا ہے کہ جی 6 ماہ پہلے قائد اعظم سٹی کیمپس میں لا کالج میں ایک فائرنگ ہوئی تھی، اور اس میں ایک لڑکا زخمی ہوا تھا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے اس کا نوٹس بھی لیا تھا، اور FIR بھی ہوئی، بندے بھی گرفتار ہوئے، اور پھر ان کی آپس میں فریقین کا راضی نامہ بھی ہو گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو بنیاد بنا کے جبری رخصت پہ بھیجنا ایسے ٹائم میں جب جعلی سرٹیفکیٹس کے لیے انہوں نے انکوائری کمیٹی بنائی اور اس نے کام شروع کیا، اور 500 سے زائد جو ایفیلیٹڈ کالج کی طرف سے جاری کردہ سرٹیفکیٹس تھیں وہ جعلی ثابت بھی ہو گئیں، تو ان کی تصدیق بھی ہو گئی، مزید جو ہیں ان کا کام آگے بڑھنا تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو صوبائی وزیر ہیں اعلیٰ تعلیم کے مینا خان صاحب، وہ کہتے ہیں جی ان کو جوڑیں نہیں آپس میں،
6 مہینے پہلے کا کیس ہے اور پھر سرٹیفکیٹس کی انکوائری چل رہی ہے اور اس میں بڑے بڑے نام جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں، بے نقاب ہو سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہوا ہے یا ہو رہا ہے؟ پہلے تو یہ بات ہے کہ گومر یونیورسٹی کا ایک نام جو کہ گزشتہ ماشاء اللہ تعلیمی حلقے میں اس کا تعارف ہونا، اس پر ایک بہت بڑا دھبا اور نشان ہے کہ ایسی سرٹیفکیٹس کا. پھر اس کے بعد وہ ایک جب تفتیشی ٹیم کے انڈر یہ کام ہو رہا تھا تو جبری ریٹائرمنٹ سے یہ ہوا ہے کہ عالمی سطح پر یونیورسٹی کو نقصان پہنچا ہے، کیونکہ وہ خبر جو پہلے ہائی لائٹ نہیں تھی وہ اس سے ہائی لائٹ ہو گئی کہ دیکھیں جی اسی وجہ سے وائس چانسلر متاثر ہوا ہے. اب یہاں پر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جہاں تک ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی آنیسٹی کی وجہ سے دوبارہ بحال ہو کر یونیورسٹی کی خدمت تو سر انجام دیں گے، لیکن جو اس وقت انہیں موجودہ خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے جو رویہ ہے، اس سے عالمی سطح پر یونیورسٹی کو بہت نقصان پہنچا ہے. اچھا، انہوں نے ہاسٹلوں میں آپ خود آپ بتا رہے ہیں کہ آپ اسٹوڈنٹ یونین کے پریزیڈنٹ بھی رہے اور آپ ادھر پڑھے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے اس وقت کی صورتحال آج کی صورتحال میں آپ کیا فرق سمجھتے ہیں؟ کیا اس وقت بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ ہاسٹلوں میں غیر قانونی طور پر سابق اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ مقیم ہوتے تھے، وہاں اسلحہ رکھا جاتا تھا، وہاں منشیات استعمال کی جاتی تھیں اور بد نظمی پھیلائی جاتی تھی اور وی سی کے خلاف جو ہے وہ ہلہ گلہ کیا جاتا، احتجاج کیا جاتا تھا؟ تو اس وقت بھی ایسے ہوتا تھا اور آج بھی اگر اس طرح ہوتا ہے تو کیا یہ درست ہے؟ ظاہر ہے کہ میں سن 76 میں آپ کی گومر یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ یونین کا پریزیڈنٹ بنا تھا اور عبدالعلی خان نے ہمارا حلف لیا تھا. وہ وائس چانسلر تھے، خان عبدالولی خان کے بھائی تھے. اس وقت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایسی کرپشن ہو، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس وقت ہاسٹل بھی کرایہ کے گھروں میں تھے اور قلعہ جو ہے وہ خالی کیا گیا تھا، مختلف جگہوں پر تھا. لیکن تاہم یہ ہے کہ کیونکہ میں پشاور یونیورسٹی میں اور پنجاب یونیورسٹی میں بحیثیت ایک ڈیبیٹر جایا کرتا تھا اور میں نے آل پاکستان ٹرافی بھی جو ہے نا ظفر جمال بلوچ، اپالو، افرازیاب خٹک کو شکست دی تھی. یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں جس میں ایک بہت بڑے یہ لیڈر نام تھے اسٹوڈنٹ، یعنی کہ آپ کے پشاور یونیورسٹی میں افرازیاب خٹک اور اپالو تھے، پنجاب یونیورسٹی کے ظفر جمال بلوچ تھے، اور پھر وہاں ایک ڈبیٹ ہوا تھا ہم غدار ہیں. تو اس میں یہاں سے آپ کی گومر یونیورسٹی سے گیا تھا اور میں نے اپنی غداری یہ ثابت کی تھی کہ ہم ہی غدار ہیں کہ جس نے مجیب کو غدار کہا اور پھر اسی مجیب کو 21 توپوں کی سلامی پیش کی. تو بہرحال مختصراً یہاں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت کی یونیورسٹیوں کے ماحول میں اور آج کی یونیورسٹیوں کے ماحول میں بہت فرق ہے. اور سیاسی طور پر کیونکہ اس وقت یونیورسٹیاں متاثر نہیں تھیں، وائس چانسلر ایک با اختیار ہوتا تھا اور اس کے بعد جرت بھی ہوتی تھی اس میں. اب تو یہ ہے کہ یونیورسٹیوں کے ماحول میں بعد میں اتنی تبدیلی آئی خرابیوں کی کہ جس میں ڈپارٹمنٹ بھی ملوث ہوئے اخلاقی طور پر بھی. تو تراوی صاحب کیونکہ آپ باب صحافت ہیں تو اس لیے آپ نے سارے دور دیکھے ہوئے، اس لیے جو ہے نا آپ سے روشنی آپ کے سامنے ڈالنا. میں اب بنو یونیورسٹی کا جس وقت سنڈیکیٹ کا ممبر بھی تھا، سلیکشن بورڈ کا، وہاں پر جبکہ قبیلی علاقہ جات قریب ترین، مگر وہاں پر بھی میں نے اس وقت اب عصمت اللہ خان وائس چانسلر تھے تو یہ چیزیں نہیں دیکھی تھیں. اور پھر یہاں تو نواب والا نواز خان نے اس کی بنیاد جب رکھی تھی تو اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے بڑے ایکسپورٹ پنجاب یونیورسٹی سے ڈی ایم ملک جیسے آدمیوں کو، ڈاکٹر بخاری کو، ڈاکٹر ہاشمی کو لے کر آئے تھے. کہاں لاہور، کہاں پسماندہ علاقہ ڈیر اسماعیل خان، اور وہ ہمارے استاد بنے. اور وہ جو یعنی جنہیں پوری دنیا میں عالمی سطح پر یونیورسٹی کو بھی مانا گیا، ڈی ایم ملک ایک بہت بڑا نام تھا جنہوں نے آپ کی جو ہے نا یونیورسٹی میں بہت کردار ادا کیا. ڈاکٹر ہاشمی بنگلہ دیش کے وائس چانسلر تھے ڈھاکہ سے، اور وہ حالات پیدا ہوئے ان کو آنا پڑا
تو انہوں نے وہاں سے اسے کیچ کیا لاہور سے سے اور یہاں آ کر بٹھا دیا. جامع اسی طرح سے ڈپارٹمنٹ کھلے اور فوری طور پر کامیابی رہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیوں کے اندر جو ہاسٹلز ہیں وہ بعد میں پنجاب یونیورسٹی سمیت ہماج گاہ بنے ہیں. صحیح لیکن اس وائس چانسلر صاحب نے ایک ایسی کھکر پر ہاتھ ڈالا کہ جس کے بھیڑ انہیں نقصان پہنچا گیا. آپ کا ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. جی اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.